بڑے بڑے جو جنگجو تھے مولا کی صرف آنکھوں کو دیکھتے تھے اور ان کا پتا پانی ہو جاتا تھا. مولا کی آنکھیں بہت بڑی بڑی تھیں اور مولا اپنا امامے سے تحت الحنک نکالتے تھے. تحت الحنک نکالتے تھے تو چہرے پہ اپنے نقاب رکھتے تھے, صرف آنکھیں نظر آتی تھی, سر پہ امامہ ہوتا تھا. توجہ. اور چہرے پہ مولا کپڑا اپنا جو ہے یہ امامے سے تحت الحنک نکالتے. پوچھا کسی نے, مولا یہ آپ اپنے چہرے پہ لبوں کو ناک کو کیوں ڈھانپ لیتے ہیں؟ کہا کیونکہ میں اتنی پھرتی سے لڑتا ہوں کہ دھول اڑتی ہے اور دھول مجھے اذیت دیتی ہے. عزیزان گرامی, اس رفتار سے مولا جنگ کرتے تھے کہ کوئی گن نہیں سکتا تھا کتنی ضربتیں چلی ہیں. تو مولا کائنات کی رفتار بہت زیادہ تھی, جب چلتا تھا ہاتھ تو کوئی گن نہیں سکتا تھا کتنی ضربتیں چلائی ہیں, کتنے سر گرے ہیں. تو مولا کائنات بہت تیز جنگ کرتے تھے صرف آنکھوں سے. اب افراد کو پتہ نہیں چلتا تھا, یا ذوالفقار دیکھ کے پہچانتے تھے یہ علی ہیں, یا جب پاس آ جاتے تھے تو پھر ہوش آتا تھا علی ہے. تو مولا کائنات امیر علیہ السلام کی جنگ بہت, صفین کے 2 جملے صرف سن لیجئے گا کہ جب آپ سے صفین میں کہا, آپ نے ہر جنگ زمین پہ کھڑے ہو کے لڑی ہے. مولا کائنات نے بدر میں, احد میں, خیبر میں, خندق میں, سب جنگوں میں زمین پہ لڑے. یہاں تک کہ خندق میں کہا تھا عمرو ابن عبد ود سے کہ زمین پہ آ جا. پہلے اسے کہا تھا اسلام قبول کر لے. 3 کہا تھا کہ تو باتیں سنتا ہے, مسلمان ہو جا. اس نے کہا مسلمان ہونا ہوتا تو میں آتا ہی کیوں. کہا پھر واپس چلا جا. کہا اچھا واپس چلا جاؤں, پھر ساری زندگی اپنے قبیلے کی عورتوں کے تانے سنتا رہوں. نہیں ہے مجمع میرے ساتھ. یعنی تھا کافر, تھا مشرک, لیکن غیرت مند تھا. آ گیا ہوں تو بھاگوں گا نہیں. فضان گرامی عقیدے کو پیش کر رہا ہوں. مولا کائنات نے ایک مرتبہ اس سے کہا کہ پہلی بات مسلمان ہو جا, نہیں ہوتا واپس چلا جا. اس نے کہا نہیں واپس بھی نہیں جاؤں گا. پھر مولا نے کہا پھر زمین پہ آ جا. گھوڑے پہ سوار تھا, ہاتھ میں 2 تلواریں تھی, 2 نیزے تھے, 2 زرہ پہن رکھی, 2 خول. مولا نے کہا پھر جب 2 میں آیا پھر 2 ہی میں واپس جا. اگر پہنچنا ہے. اب سن لیجئے گا, خندق کو بھی ایک نئے انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں. تو وہ گھوڑے پہ سوار تھا. گھوڑے پہ جب جنگ ہوتی تھی تو فیصلہ یہ ہوتا تھا جو گر گیا وہ شکست, دوسرا واپس چلا جاتا تھا. لیکن زمین پہ جنگ کا مطلب یہ ہوتا تھا یا تو نہیں یا میں نہیں. نہیں ہے مجمع. تو مولا کائنات نے کہا پھر زمین پہ آ جا. اس نے کہا میں اتنا تجربہ کار اور ایک نوجوان لڑکا مجھ سے کہہ رہا ہے زمین پہ آ جا. اس نے دونوں ہاتھوں سے ہتھیار ہاتھ میں لی اور اپنے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور مولا پہ ایک مرتبہ حملہ کیا. مولا نے ایک مرتبہ ڈھال سے روکا, زمین پہ پھینکا. ایک مرتبہ جب مولا نے زمین پہ پھینکا, یعنی بہت, اس کے بھی بہت تیز ہاتھ چلتے تھے, دونوں ہاتھوں سے. عزیزان گرامی, ایک ہاتھ سے پستول چلانا, چاقو چلانا, تلوار چلانا آسان ہوتا. یہاں پہ کسی نے پریکٹس نہیں کی ہوگی. 2 ہاتھ سے یعنی یا انسان رائٹ ہینڈ سے چلاتا ہے یا لیفٹ ہینڈ سے, دونوں ہاتھوں سے بہت مشکل کام ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں جینیس ہوتا ہے جو دونوں ہاتھ سے پستول چلائے, دونوں ہاتھ سے تلوار چلانا, دونوں ہاتھ سے ہتھیار استعمال کرنا, دونوں ہاتھ سے قلم چلانا. یہ جینیس کی علامت ہوتی ہے. جو نابغہ روزگار ہو. عمر ابن عبد ود دونوں ہاتھوں سے لڑتا تھا. توجہ. تو دونوں ہاتھوں سے لڑ رہا تھا. اس نے ایک مرتبہ بیٹھا ہوا تھا گھوڑے پہ, لگام میں ہاتھ نہیں ڈالا, ٹانگیں اتنی مضبوطی. ایک مرتبہ جس لگائی, چھلانگ لگا کے مولا پہ آیا. کہا اے علی, جوان لڑکے نے مجھ تجربہ کار کو دعوت دی ہے کہ زمین پہ آ جاؤ, پھر مقابلہ کر کے بتاؤ. جب حملہ مولا نے ایک ہاتھ سے زمین پہ پھینکا, کہا پھر آ. توجہ. دوبارہ اٹھا, پھر دونوں ہاتھوں سے حملے کرنے لگا. دونوں ہاتھ پوری جسم سے حملے کرتا تھا. مولا نے دوبارہ پھینکا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام نے کہا جو مجھے میرے بھائی علی کی فتح کی خبر دے گا میں اسے جنت کی خبر دوں گا. سارے کے سارے, لیکن دوبارہ عقیدہ پیش کر رہا ہوں, سارے صحابہ کہ چلو اتنے سستے میں جنت کبھی نہیں ملے گی.